کاش گناہ کرنے والا، کاش اللہ کی نافرمانی کرنے والا، کاش اللہ کے حکموں کی دجیاں اڑانے والا یہ 1 منٹ کے لیے سوچ لے کہ یہ جو فرشتے میرے سامنے میرے کندھے پہ بیٹھے ہیں، جو میرے اللہ کے حکم سے میرا ایک ایک عمل لکھ رہے ہیں، میرا یہ عمل جب میرے رب کے سامنے پیش ہوگا کہ فلاں ابن فلاں مولا تیری زمین پر تیری نافرمانی کر رہا تھا، اس وقت میرا رب مجھ سے کتنا ناراض ہوگا۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ والصلاة والسلام على رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہا یفرق کل امر حکیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات محترم، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم رمضان المبارک تمہید ہے۔ شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ یعنی اس مہینے کا نام شعبان کیوں رکھا گیا؟ اس کے مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ شعبان کا مطلب ہے پھیلانا، شاخ در شاخ ہو جانا، چونکہ اس مہینے میں روزہ رکھنے والے، عبادت کرنے والے کو شاخ در شاخ اجر ملتا ہے، اور ایسا اجر ملتا ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے، لہذا اسے شعبان کا نام دیا گیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ شعبان کا مطلب ہے پھیلانا، اور عرب کے جو لوگ تھے، جو اشہر حرم ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، رجب، یہ 4 اشہر حرم ہیں جن کا احترام غیر مسلم بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ رجب کے مہینے میں، چونکہ رجب ان محترم مہینوں کے اندر شامل ہے، تو وہ لڑائی جھگڑے کو ختم کر کے گھروں میں بیٹھ جاتے تھے۔ جیسے ہی شعبان کا مہینہ شروع ہوتا، جس طرح درختوں کی شاخیں منتشر ہوتی ہیں، متفرق ہوتی ہیں، پھیل جاتی ہیں، اس طرح یہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر لڑائیوں کے لیے پھیل جاتے تھے، لہٰذا اس کو شعبان کا نام دیا گیا۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ شعبان کا مطلب ہے ظاہر ہونا، چونکہ یہ مہینہ رمضان المبارک سے پہلے، رجب کے بعد ظاہر ہوتا ہے، اور یہ درمیانی مہینہ ہے، لہٰذا اسے شعبان کا نام دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اقوال ہیں۔ المعظم، شعبان المعظم، اب معظم کا معنی تعظیم والا، ظاہر ہے کہ یہ مہینہ تعظیم والا ہے، محترم ہے، فضیلت والا ہے، اور جو چیز فضیلت والی ہوتی ہے تو اسے معظم کہا جاتا ہے، لہذا شعبان کے ساتھ المعظم کا لفظ لگا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں،
اس مہینے کے بڑے فضائل ہیں، اس مہینے کے اندر بڑے بڑے امور سر انجام دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور یہ مہینہ جہاں فضیلتوں کا مہینہ ہے وہاں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس مہینے کے اندر غفلت بھی بری جاتی ہے، اور بڑے حد درجہ کی غفلت بری جاتی ہے، جس پر میں انشاءاللہ آگے گفتگو کروں گا۔ میرے بھائیوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی تاریخ کا اتنا اہتمام دوسرے مہینوں میں نہیں کیا کرتے تھے جتنا وہ شعبان المعظم کا کیا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ اس کی تعظیم کی ایک وجہ اور اسلامی تاریخوں کی حفاظت کا زیادہ اہتمام کرنا میرے نبی کی طرف سے یہ بلا شبہ رمضان المبارک کی وجہ سے تھا، کیونکہ شعبان رمضان کا پڑوسی ہے اور اس وجہ سے اس کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ اور بعض روایات کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ تم شعبان کے چاند کو جو ہے وہ اس کی جو تاریخ ہے شعبان کی تاریخ کی حفاظت کرو، اور ظاہر ہے کہ حفاظت کسی قیمتی چیز کی جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ دھیان کریں، حفاظت کریں، اور اس کی حفاظت کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ جب اسلامی آپ کو معلوم ہو جائے کہ شعبان شروع ہونے لگا ہے، اب اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تیاری کریں کس کی؟ رمضان المبارک کی۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تھے تو آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے اندر برکتیں عطا فرما، اور ہمیں وبلغنا رمضان، ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا دیجئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ آپ نے اپنی رحمتوں سے، اپنے کرم سے، اپنی نوازشات سے، اپنی لا تعداد نوازشات سے اور ان گنت کرم سے اور عنایات سے آپ نے ہمیں رجب اور شعبان کا مہینہ عطا فرمایا۔ اے اللہ ہماری عمروں کے اندر جہاں آپ ہمارے اعمال کے اندر برکتیں عطا فرمائیں گے، ہماری نمازوں کے اندر، ہماری تلاوتوں کے اندر، ہمارے صدقات کے اندر، اور ہماری تہجد میں اور دیگر اعمال میں جہاں آپ برکتیں عطا فرمائیں گے، اے اللہ ہماری عمروں کے اندر بھی برکتیں عطا فرما اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا دیجئے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ کیا گیا کہ انسان رمضان مبارک جب شعبان شروع ہو گیا، اب رمضان بہت قریب ہے، اب سے ہی تم تیاری شروع کر دو۔ اب رمضان مبارک اور اس کے استقبال کی تیاری کیا ہے؟ تیاری یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں، ہم روزوں کا اہتمام شروع کریں، ہم اپنی نمازوں کی فکر کریں، اور یہ رمضان المبارک کا استقبال ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ جب رمضان شروع ہو جاتا ہے تو پھر پہلے دن تو مسجد کھچا کھچ بھری ہوتی ہے، جو 2-4 دنوں کے بعد پھر نمازی کم ہوئے، اور 8-10 تراویح کے بعد تو بندہ نظر نہیں آتا۔ یہ رمضان کا استقبال ہو رہا ہے۔ غیر ضروری امور پر ہم ایمفسائز کرتے ہیں، جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں ہم اس پر اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، لیکن جو چیزیں مطلوب ہیں ہم ان کی طرف توجہ کرنے کے لیے جو ہے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔
کہ شعبان کا میسج کیا ہے. اللہ اکبر. تو یہ رمضان المبارک استقبال ہے کہ شعبان کی اہمیت کو سمجھنا. اور آگے میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں انشاءاللہ کہ آپ کو بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے اور اپنے نمونے سے اپنی مثال قائم کی ہے اپنے اس مہینے کی تعظیم کر کے, اور وہ اعمال سر انجام دیے ہیں کہ جو بتاتے ہیں کہ یہ شعبان المعظم کا احترام کیا جا رہا ہے, اور ان اعمال کی وجہ سے رمضان المبارک کا استقبال کیا جا رہا ہے. حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے علاوہ پورے کسی مہینے کے اندر روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا, اور شعبان المعظم کے علاوہ کوئی بھی ایسا مہینہ نہیں ہے جس میں آپ کو کثرت کے ساتھ جو ہے میں نے روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے. اور دوسری روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے روزے رکھا کرتے تھے. اور اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ کثرت سے رکھتے تھے, اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ روزے رکھتے تھے تو یہاں تک کہ رمضان شروع ہو جاتا تھا. اس میں تضاد نہیں ہے. مطلب یہی ہے کہ اکثر کو کل کا حکم دے کر یہ بتا دیا کہ یہ پورے رمضان کا روزہ رکھا کرتے تھے. یعنی مطلب یہ ہے کہ شعبان کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بتائیے کہ میں نے آپ کو کسی مہینے کے اندر اتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی کثرت کے ساتھ آپ علیہ السلام شعبان کے مہینے کے اندر روزہ رکھا کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسامہ, بات یہ ہے کہ یہ شعبان بہت محترم اور تکریم والا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر انسانوں کے اور بندوں کے اعمال کو اوپر اٹھایا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, لہذا میری یہ تمنا ہے, میری یہ آرزو ہے کہ جب آسمان کی طرف میرے اعمال اٹھائے جائیں تو میں روزے دار ہوں. جب میرے رب کے سامنے میرے اعمال پیش کیے جائیں, کاش گناہ کرنے والا, کاش اللہ کی نافرمانی کرنے والا, کاش اللہ کے حکموں کی دجیاں اڑانے والا یہ ایک منٹ کے لیے سوچ لے کہ یہ جو فرشتے میرے سامنے میرے کندھے پہ بیٹھے ہیں, جو میرے اللہ کے حکم سے میرا ایک ایک عمل لکھ رہے ہیں, میرا یہ عمل جب میرے رب کے سامنے پیش ہوگا کہ فلاں ابن فلاں مولا تیری زمین پر تیری نافرمانی کر رہا تھا, اس وقت میرا رب مجھ سے کتنا ناراض ہوگا. اور ہمارے نبی کا کردار کیا ہے, میرے نبی کی آرزو کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں روزے کثرت کے ساتھ شعبان کے اندر اس لیے رکھتا ہوں کہ بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں, لہذا جب میرا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا جائے تو اس کے اندر یہ لکھا ہو کہ مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے دار تھے. سبحان اللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے دیکھا. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کے حوالے سے شعبان المعظم کا مہینہ محبوب تھا. اور وہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے دیکھا تو میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اتنی کثرت کے ساتھ روزے کیوں رکھتے ہیں اس مہینے کے اندر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ,
اس مہینے کے اندر بندوں کے اعمال کو اٹھایا جاتا ہے، اور مزید یہ کہ اس سال کے اندر جتنے لوگوں نے فوت ہونا ہوتا ہے ان کی جو ہے وہ فہرست ملک الموت کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ جتنے لوگوں نے اس سال فوت ہونا ہے، اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، ان کی فہرست ملک الموت کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو، اے عائشہ تمہیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ کے رسول کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نازل ہوتے ہیں، اور یہ اعلان ہوتا ہے کوئی ہے توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے دعائیں مانگنے والا میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کے سوال کو عطا کروں۔ اور فرمایا کہ اس رات کو اللہ رب العزت جتنے لوگوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے اس سال میں، اور جتنے لوگوں نے دنیا سے کوچ کرنا ہوتا ہے، جتنے لوگوں نے فوت ہونا ہوتا ہے، ملک الموت کو جو ہے وہ پوری فہرست دے دی جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں لوگ نکاح کر رہے ہوتے ہیں، اس سال میں لوگ نکاح کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہو جاتی ہے، فرمایا وہ نکاح بھی ہوتا ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ مردوں میں لکھا گیا ہوتا ہے۔ چلتا تو زمین پر ہے، چلتا تو زندوں میں ہے، لیکن آسمان والوں کی نگاہ کے اندر وہ مردہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کثرت کے ساتھ روزے رکھے ہیں، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 15ویں شعبان کے بعد روزے نہ رکھو، اور ایک روایت کے اندر بلکہ کئی روایات کے اندر سختی کے ساتھ منع کیا گیا کہ رمضان شروع ہونے سے 1-2 دن پہلے جو ہے وہ روزہ نہ رکھو۔ اب یہ جو 15ویں شعبان کے بعد روزہ نہ رکھنے کا جو منع کیا گیا ہے، اس میں خلاصہ کلام یہ ہے چونکہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اگر بندہ پیچھے سے کثرت کے ساتھ روزے رکھے گا تو ممکن ہے کہ رمضان کے اندر وہ جو چستی ہونی چاہیے تو وہ سستی میں تبدیل ہو جائے، یہ توجہ نہ کر سکے، طاقت کم ہو جائے، اس لیے اسے منع کیا گیا کہ وہ نصف شعبان کے بعد روزے نہ رکھے۔ لیکن علماء نے لکھا یہ بات، اگر کسی کے واجب کوئی فرض روزے ہیں، اگر وہ ان کی قضا کرنا چاہتا ہے تو وہ ممنوع نہیں ہے، یا پھر کسی کو یقین ہو جائے کہ اگر میں نے روزے رکھے تو اس کا ایفیکٹ رمضان مبارک پر نہیں پڑے گا، پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ اگر روزہ رکھے گا تو وہ مکروہ نہیں ہے، اس کے اندر کراہت نہیں ہوگی، وہ ممنوع نہیں ہوگا۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1-2 دن پہلے چونکہ بعض لوگوں نے اللہ کے حکموں کے اندر زیادتی شروع کر دی تھی، اللہ نے ایک چیز سے روکا اسے زیادتی شروع کر دی، کسی چیز کو منع نہیں کیا اس کو اپنے اوپر جو ہے وہ منع کر لیا، ممنوع قرار دے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یعنی 1-2 دن پہلے رمضان سے روزہ نہ رکھے، لیکن اگر کوئی نفلی روزہ رکھ رہا ہے، مثال کے طور پر کسی کا معمول ہے کہ وہ جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، سوموار کو روزہ رکھتا ہے، اگر وہ وہ جو 29 اور 30 شعبان کی جو تاریخیں ہیں وہ ان دنوں کے موافق آ گئیں، اگر وہ روزہ رکھے گا پھر ممنوع نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی 29 یا 30 کا روزہ رمضان المبارک کا مہینہ سمجھ کے رکھے گا تو یہ صراحتاً اللہ کے نبی کی نافرمانی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں، تشریف فرما تھے، وہ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، لوگ بیٹھے تھے، بھونا ہوا گوشت آیا، وہ دن شک کا دن تھا، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ شعبان ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، 29 یا 30 تاریخ تھی۔
تو انہوں نے کسی آدمی کو جہاں لوگ بیٹھے تھے ان کو گوشت پیش کیا، بعضوں نے کھا لیا بعضوں نے نہیں کھایا. آپ نے فرمایا کہ تمہیں کھانا پڑے گا، رمضان شروع نہیں ہوا. اور ایک آدمی نے کہا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ تم نے سری نافرمانی کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک قاعدہ بتایا ہے کہ اگلے مہینے کی، یعنی جو بھی اسلامی مہینہ ہو، اس کو دیکھنے کا ایک کرائٹیریا بتایا گیا ہے، یا تو 29 کا چاند ہوگا یا 30 کا ہوگا. اور ابھی چاند نظر نہیں آیا اور تم نے روزہ اس لیے سے رکھ لیا ہے کہ یہ جو رمضان مبارک کا روزہ ہے یہ رمضان ابھی شروع نہیں ہوا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جو ہے یہ زیادتی ہے، جو کہ سری نافرمانی ہے. میرے بھائیو، اس شعبان کے مہینے میں ایک رات ہے، وہ رات ہے شب برات کی. شب یہ فارسی کا لفظ ہے، رات، برات، بری ہونا. اس رات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مغفرت فرماتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے، شب برات کے حوالے سے 3 قسم کے گروہ ہیں. ہمارے اندر 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک وہ گروہ ہے جنہوں نے سرے سے ہی شب برات کا انکار کر دیا، وہ کہتے ہیں شب برات نام کی چیز ہی نہیں ہے. دوسرا گروہ وہ ہے کہ جس نے شب برات کے اندر جو عبادت ہے وہ حد درجہ سے بڑھا دی اور اس کو لیلۃ القدر پر فضیلت دے دی. ایک وہ گروہ ہے جنہوں نے اس کے اندر بدعات شروع کر دی ہیں. اور ہمیں نقطۂ اعتدال پہ آنا پڑے گا کہ اس کی فضیلت موجود ہے، اور اعتدال کے اندر رہ کر ہمیں جو ہے وہ اس کو ماننا پڑے گا. سری انکار کرنا بھی صحیح نہیں ہے. پھر کبھی موقع ملا تو اس پر بھی گفتگو کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات کو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آتے ہیں. ابھی میں نے اس سے پہلے ایک حدیث بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا آخری رات ہوتا ہے، یعنی تہائی رات ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور اعلان کیا جاتا ہے کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے سوال کرنے والا، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا. اب اس حدیث کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 15ویں شعبان کو، نصف شعبان کو، یعنی 15ویں شعبان کو اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق جو ہے وہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں. اس کا مختصراً جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات کو جب تہائی رات گزر جاتی ہے تو آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، لیکن خصوصاً اپنی شان کے مطابق جو ہے وہ اپنی رحمتوں کو مزید پلاتے ہیں 15ویں شعبان کو. یہاں ایک طالب علمانہ ایک سوال ہوتا ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا حضرت اما عائشہ سے، اے عائشہ تمہیں پتہ ہے کہ اس 15ویں رات کو کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ کے رسول کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سال میں جتنے لوگوں نے مرنا ہوتا ہے ان کی فہرست جو ہے وہ جاری کر دی جاتی ہے. جتنے بچوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے اس سال میں وہ لکھ دیا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ سارا کچھ تو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور پھر یہاں لکھنے سے کیا مراد جب آلریڈی لکھا جا چکا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے منتقل کر کے وہ فہرست جو ہے وہ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے، وہ ملک الموت کے حوالے کر دی جاتی ہے. اور یہاں ایک اور شبہ ہو سکتا ہے کہ بھائی بعض فیہا یفرق کل امر حکیم، جو خطبے کے اندر میں نے آیت پڑھی، اس میں تو اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ شب قدر کے اندر جو ہے وہ حکمت والے امور سر انجام دیے جاتے ہیں. اور ان حدیث کے اندر تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ شب برات کے اندر یہ امور سر انجام دیے جاتے ہیں. تو ان کے مختلف علماء نے جواب دیے ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ بہت ممکن ہے تفصیلی طور پر حکم جاری کرتے ہوں اور شب قدر کے اندر اجمالی طور پر جو ہے وہ حکم نازل کیا جاتا ہو.
اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ شب برات کے اندر دنیا کے حوالے سے حکم جاری کیے جاتے ہوں اور لیلۃ القدر کے اندر جو ہے وہ آخرت سے متعلق جو ہے وہ احکام نازل کیے جاتے ہوں. تو بہرحال جو کچھ بھی ہے یہ رات مبارک رات ہے. اس رات کے اندر کوئی بھی شریعت نے ہمیں جو ہے وہ پابند نہیں کیا کہ یہی اعمال تم نے کرنے ہیں. اور اس رات کے اندر اللہ معاف کرے پتہ نہیں ہمارے ملکوں میں ہم نے کون سی بدعات شروع کر دی ہیں. جو میسج ہے اس رات کا مغفرت کا ہم اس طرف نہیں آتے اور جو لغویات ہیں ہم اس طرف آتے ہیں. پتہ نہیں ہمارے معاشرے میں ایک عجیب ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے. معراج کے واقعات سارے بیان کیے جاتے ہیں اور لوگ اس پہ جو ہے وہ دعوتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایک دوسرے کے گھروں کے اندر آنا جانا کھانے بیچنے یہ مطلوب نہیں ہے. مطلوب یہ ہے کہ شعبان کا میسج کیا ہے, لیلۃ البراء کا میسج کیا ہے, شب قدر کا میسج کیا ہے. یہ جو ہم نے بدعات شروع کر دی ہیں اسلام میں تو اس کا تصور بھی نہیں ہے. یہ آسان راستہ ہم نے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ کام کرو چلانا کرو تمہاری جو ہے وہ مغفرت ہو جائے گی. اور آخری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شب برات ہے اس میں اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرماتے ہیں, بعض لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتے. ان میں سے وہ لوگ ہیں جو حسد کرتے ہیں, کینہ رکھتے ہیں, ان کے دلوں کے اندر دشمنی اور عداوت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے وہاں یہ اعلان کر دیا جاتا آسمان دنیا پر اس بندے کے سینے کے اندر کینہ عداوت اور دشمنی ہے. جب تک یہ حسد سے پاک نہیں ہوگا, کینے سے پاک نہیں ہوگا, اس کی مغفرت نہیں ہوگی. ہر آدمی اپنے دل کو ٹٹور لے, ہر آدمی اپنے دل کو دیکھ لے اس کا دل کتنا صاف ہے دوسرے مسلمان کے بارے میں. اور فرمایا والدین کا نافرمان اس کی مغفرت نہیں ہوتی. جو اپنے والدین کا نافرمان ہو اس کی اس رات کو مغفرت نہیں ہوتی. اور جو ناحق قتل کرنے والا ہے اس قاتل کی مغفرت بھی اس رات کو نہیں ہوتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرک اور کافر کی توبہ جو ہے وہ اللہ قبول نہیں کرتے. یعنی اگر وہ توبہ کر لے کافر تو اللہ قبول کریں گے. مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ اپنے کفر سے توبہ نہیں کرے گا, اگر وہ کفر کی حالت کے اندر ہے تو کفر کی حالت میں جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی, یعنی اس کی مغفرت نہیں کی جائے گی. اور مشرک جب تک شرک سے توبہ نہیں کرے گا اس کی مغفرت نہیں کی جائے گی. اور فرمایا کہ جہاں ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی وہاں زانیہ عورت, بدکارہ عورت جو زنا کے اندر مبتلا ہے ایسی عورت کی مغفرت اس رات کو نہیں کی جاتی. لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں, واٹس ایپ کے اوپر میسج کر رہے ہوتے ہیں, جناب مجھے معاف کر دے, میں کوئی غلطی کی ہے, میں نے کچھ کیا ہو مجھے معاف کر دینا. معافی یہ رسمی چیزیں ہیں. اس معافی مانگنے کے بعد اپنے دل کو ٹٹولو, اپنے دل کو چیک کرو ذرا کہ میرے دل سے معافی مانگی ہے یا دل کے اندر ابھی بھی حسد موجود ہے. اگر وہ حسد, کینہ, عداوت, بغض اور دوسری چیزیں اگر موجود ہیں, آپ نے معافی مانگی لیکن خود دل سے کسی کو معاف نہیں کیا, اس کو پسند نہیں کیا, تو یاد رکھنا پھر مغفرت نہیں ہوگی. اگر معافی مانگنی ہے تو دل سے مانگیے, اپنا دل صاف کر کے مانگیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں سے کچھ بیماریاں میری قوم کے اندر بھی, میری امت کے اندر بھی منتقل ہوں گی. ان میں سے ایک حسد بھی ہے کہ وہ حسد میری امت کے اندر موجود ہوگا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. سورۃ الفلق کے اندر اگر آپ پڑھیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اللہ نے وہاں یہ نہیں کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں جادوگروں کے جادو سے, بلکہ وہاں فرمایا کہ حاسدین کے حسد سے اللہ پناہ مانگتا ہوں. مفسرین نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ حسد جادو سے بھی زیادہ سخت ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور شعبان کی برکتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.